اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 33 نمبر آیت کریمہ ہے آج سورۃ الانعام کی 33 نمبر، یہاں سے سبق ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک ہم جانتے ہیں۔ قد کا معنی ہے بے شک، تاکید تحقیق کے لیے آتا ہے۔ یہ ماضی پر اگر داخل ہو جائے نا قد، تحقیق کا معنی ہی دیتا ہے پھر یہ ماضی پر، اور مضارع پر داخل ہو تو عام طور پر تقلیل کا معنی دیتا ہے، لیکن یہ کلیہ نہیں ہے، اکثر ہے، اکثری قاعدہ ہے یہ۔ کبھی کبھی تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے مضارع پر، جیسا کہ اس جگہ پر ہے قد نعلم، یہاں تقلیل کے لیے نہیں ہے، تحقیق کے لیے ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر ہے یہ استعمال، قد جو ہے نا اللہ کی طرف جب فعل کی نسبت ہوتی ہے نا مضارع میں، قد آ جائے تو وہاں تحقیق ہی ہوتی ہے، وہاں تقلیل ہو نہیں سکتی۔ یہاں بھی نعلم، یہ علم کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا، تو یہ تحقیقی ہے۔ یہ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، یا بے شک ہم جانتے ہیں۔ ماضی میں جو ہے نا تحقیق کے لیے اس کی بھی قرآن میں مثالیں ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، سورۃ قاف کی 4 نمبر آیت کریمہ۔ قد علمنا وہاں ماضی پر داخل ہے تو تحقیق کا معنی ہی ہے وہاں۔ یہ مضارع کے لیے جو تقلیل کے لیے آتا ہے نا، قد یصدق الکذوب، اس کی مثال دیتے ہیں نحوی، قد یصدق الکذوب یعنی جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے۔ شرح شذور الذہب کے اندر یہ مثال دی ہے ابن ہشام نے، قد یصدق الکذوب۔ اس طرح قد ینفق البخیل بھی کہہ سکتے ہیں، بخیل آدمی کبھی کبھی خرچ کر لیتا ہے، یا قد یتصدق البخیل، بخیل آدمی کبھی کبھی صدقہ کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ تقلیلیہ ہے قد۔ قرآن مجید میں قد مضارع پر داخل، قد یعلم ما انتم علیہ، سورہ نور 64 نمبر آیت کریمہ، کہ اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے، یہاں تحقیق کے لیے ہی ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے نا۔ اس طرح قد نعلم انہ لیحزنک، یہ آیت کریمہ 33 نمبر ابھی جو پڑھی ہے ہم نے، قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں۔ یہ انا جو ہے نا یہاں پڑھا گیا ہے، حالانکہ عالمہ یعلم کے بعد انا ہوتا ہے عام طور پہ، انا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انا کی خبر پر لام آ جائے نا، لا یحزنک کا جیسے ہے، لام تاکید کا آ جائے، اس وقت عالمہ یعلم کے بعد بھی ہو تو انا ہی پڑھا جاتا ہے۔ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، سورۃ منافقین کے شروع میں ہے نا، اللہ جانتا ہے بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں، وہاں بھی لام آیا ہے اس کی خبر پر۔ یہ عام نحو کی کتابوں میں ہے، الفیہ میں، شرح ابن نکیل وغیرہ میں، ہدایت النحو وغیرہ، ان میں یہ لکھا ہوتا ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے، یہ ہو جو ہے نا، ہو یہ ضمیر شان کی ہے، اس لیے اس کا مرجع نہیں ہے، ضمیر شان کی ہے، یہ ضمیر شان کی، حقیقت اس کا معنی، یہ حقیقت یہ ہے کہ یقیناً
یہ لام کا معنی ہے لا یحزنک کا، کیونکہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ یقیناً آپ کو غمگین کرتی ہے۔ حزن یحزن، ایک ہوتا ہے حزن یحزن، وہ لازم ہوتا ہے، غمگین ہونا لازم۔ حزن یحزن ہو تو یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قرآن میں وہاں بھی متعدی ہے، یعنی حزن میں ڈالنا، غمگین کرنا۔ یہ کرنا متعدی کے معنی میں آتا ہے نا، اور ہونا یہ لازم کے معنی میں آتا ہے، لازم۔ جس طرح کاما کھڑے ہونا، اقامہ کھڑے کرنا، کھڑا کرنا، کرنا۔ یہ اردو کے اندر پہچان ہے لازم اور متعدی کی۔ ہونا لازم میں آتا ہے اور کرنا متعدی میں آتا ہے۔ یہاں حزن کے اندر مبتلا کر دینا یا غمگین کر دینا۔ ہاں، یقیناً آپ کو غمگین کرتی ہے الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں۔ یہ الذی موصولہ ہے نا، یقولون یہ جملہ فعلیہ صلہ ہے۔ صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرح لوٹنے والی ہوتی ہے، اور جب یہ منصوب ہو یا مجرور تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ یقولونہ، ایسے تھا اصل میں، الذی یقولونہ، یہ ضمیر منصوب ہے، منصوب متصل، اس کو حذف کر دیا۔ الفیہ کے اندر اس کی مثال دی ہے من نرجو یہب، من نرجو یہب، اصل میں تھا من نرجو ہو یہب۔ اور مجرور کی مثال الفیہ کے اندر دی ہے مر بالذی مررت فہو بر، مر بالذی مررت فہو بر، یہ اصل میں تھا مررت بہی۔ ایک قرآنی مثال بھی دی ہے الفیہ کے اندر، فقز ما انت قاض، فقز ما انت قاض، اصل میں تھا ما انت قاضی ہے، یہاں مضاف الیہ یہ ضمیر ہے، مضاف الیہ حذف کر دی ہے صلے کے اندر۔ ما موصولہ ہے نا، ما انت قاضن، یعنی قاضی ہے تھا اصل میں، یہ نحو کی کتابوں میں عام لکھا ہوا ہے قاعدہ۔ یہاں یقولون تھا، یقولون ہو تھا، ہو ضمیر جو ہے نا یہ حذف ہو گئی ہے، منصوب متصل صلے میں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو بے شک، تو بے شک، یہ تو پہلے بتایا تھا آپ کو جب پہلے ہم کچھ پڑھ رہے تھے ترجمے کے بارے میں، تو تعلیل کے لیے آ جاتا ہے تو یہ یہاں اس لیے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، فَإِنَّ فا کا فا تعلیلیہ ہوتا ہے اس لیے کہ، تو اور اس لیے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو بے شک، یا اس لیے کہ بے شک ہو وہ لا یکذبونک، تجھے آپ کو نہیں جھٹلاتے، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ جہد یجحد، جہود، جہدن و جہودن، اس کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے۔ جتنا ایک کفر کی قسم ہے نا، کفر جہود، یعنی کفر انکار، انکار والا کفر۔ تو قرآن میں اس کی ماضی بھی استعمال ہوئی ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، آل فرعون کے بارے میں ہے، جَحَدُوا بِهَا وہ ماضی ہے، یجحدون مضارع، فتح یفتح، حرف حلقی آیا ہے نا عین کلمے میں، یہ علامت ہوتی ہے باب فعل یفعل کی کہ اس کے عین یا لام کلمے میں حرف حلقی کا ہونا ضروری ہے، حروف حلقی میں سے کسی حرف کا۔ ہا ہے اس جگہ پر، یہ اللہ کی آیتوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا نا،
یہ مکے کے کافر قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے۔ الصادق الامین، دو صفتیں آپ کی، صدق اور امانت داری، یہ آپ کی معروف تھی، مسلم تھی مکے میں، قریش میں، بلکہ عرب میں ہی، بلکہ آپ معروف و مشہور تھے۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر ان سے یہ پوچھا تھا، قریش سے، ان کے قبیلے کے سرداروں سے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم نے مجھے صادق پایا ہے یا کاذب پایا ہے؟ کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے کیا پایا ہے تم نے؟ ان سب نے بھی یک زباں ہو کے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقہ، یعنی صداقت کی گواہی دی تھی انہوں نے، کوئی ایک بھی کذب بیانی آپ کی وہ ثابت نہیں کر سکے تھے کہ فلاں وقت آپ نے غلط بیانی کی تھی۔ اتنے سچ بولنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور معروف تھے اور مسلم تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ کلمہ توحید تھا، لا الہ الا اللہ، الوہیت کی صفت اللہ کے ساتھ خاص کرنا، اس وقت جو ہے نا انہوں نے آپ کی تکذیب کر دی تھی، بلکہ ابو لہب نے سخت لفظ بولا تھا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے اسی صورت کی تفسیر میں، وانذر عشیرتک الاقربین والی آیت یہ نازل کی تھی پہلے اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جو قرابت دار تھے، قریبی رشتہ دار، ان کو جمع کیا تھا، اس وقت دعوت دی تھی ان کو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت انہوں نے، یعنی باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا کہہ رہے تھے کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ ہی بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات اس میں چونکہ خالص توحید تھی، انہوں نے تکذیب کر دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ظالمین کا لفظ بولا ہے، حالانکہ سیاق کا تقاضا یہ تھا کہ وَلَٰكِنَّهُمْ یہ کہا جاتا ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ہم نہیں آیا، الظالمین کی صراحت کی ہے، یہ ذہن نشین کرانے کے لیے کہ جو مکذب ہوتا ہے نا یہ ظالم ہوتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، مشرک کو بھی ظالم ہی کہا ہے، شرک کو بھی ظلم عظیم کہا ہے، تو یہ ان کا بہت بڑا ظلم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنا، یہ اس پر وہ مصر ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے بھی ہرقل کے سامنے یہ گواہی دی تھی اس کی، حالانکہ اس وقت وہ کافر ہی تھے، شاہ روم کے سامنے جب اس نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ کیا وہ کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ ہی بولتا ہے۔ اس وقت بھی گواہی دی ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہ سچائی کی گواہی دی، تو لیکن یہ چونکہ ان کے اعتقاد کے خلاف تھا، یہ لا الہ الا اللہ، وہ الہ سمجھتے تھے اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے تھے، جن کے نام کے نذرانے دیتے تھے، جنہیں انہوں نے اپنا شفیع بنایا ہوا تھا، سفارشی قیامت کے دن، یا اللہ کے قربت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، تو ان کے چونکہ ان کی الوہیت کے خلاف تھا یہ کلمہ یہ خود ہی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ ایک تیز تلوار ہے شرک کو کاٹنے کے لیے، تیز تلوار ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس نے ان کے عقیدے پر جانکاری ضرب لگائی تھی لا الہ الا اللہ نے، تو کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی آلہہ بنائے ہوئے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کیا اس نے
زیادہ الہوں کو ایک ہی الہ بنا دیا، الہ زیادہ ہیں، یہ کہتا ہے ایک ہی الہ ہے، وہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی دعوت بھی کی تھی، دعوت کی، ان کو بلایا، دعوت کی، چاول دوسرا کوئی کھانا تیار کیا تھا، گوشت بھی تھا اس کے اندر، ایک ہی پلیٹ تھی، کھانے والے بہت زیادہ تھے، پلیٹ ایک ہی تھی، اس کے اوپر گوشت کی وہ بوٹی رکھی ہوئی تھی، بوٹیاں، تو وہ سب نے کھا لیا لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ اعجاز یعنی معجزہ، کھانا تھوڑا سا ایک پلیٹ تھی لیکن کھانے والے بہت زیادہ تھے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ یہ سب سے پہلا معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنے کے وقت جو ظاہر ہوا، تو حیران بھی رہ گئے کہ یہ کھانا اتنا سا تھا تو اتنے زیادہ کھا گئے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد جو ہے نا ان کو دعوت دی، کھانا کھلانے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تم جو ہے نا اس طرح مرو گے، انکم تموتون کما تنامون، یعنی جس طرح تم کو نیند آ جاتی ہے نا، سو جاتے ہو، اس طرح تمہیں موت آ جائے گی، ثم تبعثون کما تستیقظون، پھر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس طرح تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو، اٹھ جاتے ہو، اس طرح تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ یہ بھی آپ نے ان کو فرمایا تھا۔ یہ لمبی حدیث ہے، ویسے مسند احمد کے حوالے سے ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، دشمنی کی، انہوں نے آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ آپ اس وقت بالکل جوان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک جوان ہوتا ہے نا، بڑا طاقتور جوان، کالی داڑھی تھی آپ کی، سر کے بال بھی، اور وہ بزرگ تھے آپ کے چچا، سفید داڑیاں تھیں ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کو صادق امین کہتے تھے کہ یہ صادق امین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تو تکذیب نہیں کرتے، آپ کو تو سچا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے نا حزن نہ کریں، یہ بات ان کی حزن میں نہ ڈال دے آپ کو۔ لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں ہی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بے آیات اللہ جار مجرور پہلے آ گیا ہے نا، یجحدون فعل بعد میں ہے، اس میں حصر ہو گیا، یعنی اللہ کی آیتوں ہی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں، یہی آ جائے گا ترجمے کے اندر پہلے آنے کی وجہ سے۔ یہ تقدیم ما حقہ تاخیر جو پہلے لکھوایا تھا نا، اس سے بھی وہ پیدا ہو جاتا ہے حصر، تقدیم ما حقہ تاخیر، اس لیے یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ادھر حافظ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے، اسی طرح امام رازی جو تفسیر کبیر ہے، دونوں میں ہے یہ کہ شخصی لحاظ سے تو آپ کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ کے نبوت سے پہلے کے 40 سال اس کا ثبوت ہیں، ان سے مراد دراصل وہ کافر ہیں جو بشر کے نفی اور بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے۔ یہ پہلے پڑھائے ہیں نا ہم کہ بشر سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے تھے کہ بشر کا نبی ہونا محال ہے، یعنی دونوں صفتیں جمع نہیں ہو سکتی، نبوت اور بشریت والی صفت یہ جمع نہیں ہو سکتی، اگر بشر ہے تو نبی نہیں ہے، اگر نبی ہے تو بشر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کہتے تھے یہ چونکہ بشر ہے لہذا نبی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ آگے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تسلی دی ہے
اور صبر کی تلقین کی ہے پہلے انبیاء کا ذکر کر کے کہ پہلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا، لہذا آپ بھی صبر کریں، یعنی انہوں نے جس طرح صبر کر لیا تھا نا تو آپ بھی اسی طرح صبر کر لیں، صبر کر لیں۔ تو یہ اگلی آیت ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور بلا شبہ یقیناً، یہ دو تاکیدیں ہو گئی ہیں نا، لام اور قد، اور یہ قسمیاں بن جاتا ہے، یہ قسمیاں انداز، یہ گویا کہ قسم بھی اس میں ہے، تو تاکیدیں ہیں زیادہ۔ کذبت رسل من قبل کا، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، یا آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، فصبروا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا، علامہ، اس پر صبر کیا، کذبوا، کہ وہ جھٹلائے گئے۔ ہاں، یہ ما ویسے مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، الا تکذیبہم، اس معنی میں ہو جائے گا، الا تکذیبہم، یہ تکذیب یعنی ان کافروں کے ان کو جھٹلانے پر صبر کیا انہوں نے۔ اگر مصدر مجہول بنا لے اس کو تکذیب، تو پھر معنی بن سکتا ہے کہ ان کے جھٹلائے جانے کی پر، اپنے جھٹلائے جانے پر انہوں نے صبر کیا، یعنی انہوں نے صبر کیا اس پر کہ ان کو جھٹلایا گیا کافروں کی طرف سے، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، ان کافروں کے جھٹلانے پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور اس پر جو ان کو ایذا دی گئی، یا جو وہ ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے کافروں کی طرف سے، ایذا پہنچائی گئی پہلے رسولوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے تسلی دی ہے کہ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلایا گیا یا آپ ہی کو اذیتیں نہیں دی گئیں، بلکہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کو اذیتیں دی گئیں، تو انہوں نے صبر کیا، تو لہٰذا آپ بھی صبر کر لیں اس پر۔ تو صبر و استقامت سے کام لینے سے جو ہے نا وہ حزن دور ہو جاتا ہے، حزن دور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں اس طرح کی، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یعنی آپ اس طرح صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ہمت والے جو رسول تھے ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں بہت پہنچائی گئی ہیں بنی اسرائیل کی طرف سے ہی، تو انہوں نے صبر ہی کیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے یہ کہہ دیا تھا، ذوالخویسرہ نے، کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر، خوف کھا، بلکہ یہ کہہ دیا، آپ نے عدل نہیں کیا، اے دل، آپ عدل کریں، عدل سے کام لیں۔ پھر یہ بھی کہہ دیا، ما ارید بہذہ القسمۃ وجہ اللہ، اللہ کی رضا نہیں چاہی گئی اس تقسیم سے، تو اس طرح جو ہے نا کلمات کہہ دیے، تکلیف دہ کلمے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ علم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل نہ کروں تو دنیا کے اندر کون عدل کرے گا؟ انا امین من فی السماء، میں آسمان والے کا امین ہوں زمین پر، انتم لا تامنونی، تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ذلک فصبر، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تھی تو اس نے صبر کیا تھا۔ تو قرآن میں آیت آتی ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، سورۃ الاحزاب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اذیتیں دی تھیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دی گئی،
آپ کو اذیتیں بلکہ زیادہ ہی دی گئی ہیں، تکلیفیں۔ طائف والوں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی تھیں، زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا تھا۔ تو اس طرح کفار کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں۔ 13 سال یہ مکی دور کے تکلیفوں کے اندر گزرے ہیں، لیکن جب مدینے میں آئے ہیں تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے اذیتیں پہنچتی رہی ہیں، اذیتیں پہنچتی رہی ہیں۔ یہ زبان سے بھی اذیت پہنچانا ہوتا ہے۔ زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر لوگ کبھی ساحر کہہ دیتے تھے، کبھی شاعر کہہ دیتے تھے، کبھی مجنون کہہ دیتے تھے، اس طرح کبھی صابی کہہ دیتے، کبھی کچھ تکلیف دہ کلمات تھے، یہ تکلیف اذیت دینے والے کلمات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، پہلے انبیاء کے پاس، یعنی حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری نصرت آئی یا آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ کلمات سے مراد اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کو غالب کرنا اور کافروں کو مغلوب کرنے کا جو وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے کلمات اللہ سے مراد ہے۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی میں جبرائیل کے ذریعے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، عام کلیہ بھی ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ان کا ذکر بھی کیا ہے صراحتاً بھی۔ سورۃ المومن کے اندر ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ 21 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یعنی اللہ نے یہ شعر لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول جانے یہ غالب ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں بھی یہ جو ہے نا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی رسول کو بھیجنے کی غرض، ہدایت اور دین حق کے ساتھ جو بھیجا ہے اللہ نے اپنے رسول کو، یہ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے آپ کو تمام ادیان پر۔ یہ الدین میں جو ال ہے نا یہ جنس کے لیے ہے، یعنی جتنے بھی دین باطل ہیں دنیا کے اندر یہ سب اس میں آ جائیں گے، ادیان باطلہ سب، ان سب پر اس دین حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا۔ غالب کرنے سے مراد جو ہے نا دلائل اور براہین کے اعتبار سے غالب کرنا ہے، یہ غالب ہی غالب ہے اس اعتبار سے دین اسلام تمام پر دلائل اور براہین کے ساتھ۔ جب بھی کسی جگہ پر بھی کوئی مکالمہ ہو، کوئی مناظرہ ہو عام مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، دلائل کے اعتبار سے دین اسلام غالب ہی غالب رہتا ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی اگر ہو نا، بشرطے کہ اس کے پاس علم ہو، علم میں رسوخ ہو، ادھر ہزاروں کافر ہوں مقابلے میں، دہریے ہوں، مشرکین ہوں، یہود و نصارہ، تو دلائل میں اس کا پلہ بھاری رہتا ہے، براہین پکی مضبوط، جن کا توڑ پیش نہیں کر سکتے وہ دوسرے، کیونکہ قرآن ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہین اور آیات بینات واضح واضح نازل فرمائی ہیں، جو جن کی وجہ سے اسلام کا یعنی غلبہ ہی رہتا ہے دوسرے ادیان پر، باطل ادیان مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی خبروں میں سے، یہ من تبعیضیہ
بھی ہو سکتا ہے، یعنی خبروں میں سے کچھ خبریں آئی ہیں، کیونکہ پہلے رسولوں کی تمام خبریں جو ہے نا وہ تو نہیں آئی نا، بعض آئی ہیں، بعض تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے واقعات بیان کر دیے ہیں، ان کے صبر کے واقعات، پھر ان کی جو مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے آخر ان کو آل فرعون سے نجات دے دی، ان کی مدد کی تھی۔ اس طرح کئی واقعات اور بھی ہیں اس طرح نبیوں کے۔ تو وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، کابورہ کا معنی ہے بھاری گزرنا، گراں گزرنا، بھاری گزرنا، یہ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے جھٹلانے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہوتی تھی نا، آپ کو جو اس کی اذیت پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی کافروں کی تکذیب کی وجہ سے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بے رخی، اعراض کا معنی ہوتا ہے بے رخی، یعنی اعراض کرنا، روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، اگر بہت زیادہ ہی آپ پر شاک گزر رہی ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کر سکیں، یعنی آپ میں اگر استطاعت ہے، آپ کر سکیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں، زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں، او سلمن، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتاتیہم بآیہ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ یہ ان جو ہے نا یہ شرطیہ ہے، لیکن اس کی جزا جو ہے نا وہ محذوف ہے، ذکر نہیں کی، کیونکہ واضح ہے، تفسیروں کے اندر لکھی ہوتی ہے، جلالین وغیرہ نا جامع البیان جو عربی میں مختصر تفسیر کرتے ہیں، فاتح بہا، یہ نکلتی ہے اس کی جزا، فاتح بہا، تو لے آئیں، لے آئیں، فتاتیہم بآیہ فاتح بہا، یعنی یہ مقدر ہے، تو لے آئیں، لے آئیں وہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی اس طرح کی نشانی ان کو دکھا کے تو یہ مان جائیں، تو پھر آپ خود کر کے دیکھ لیں اس طرح اگر آپ کی استطاعت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت میں نہیں تھا، کیونکہ آیت پیش کرنا جو ہے نا، کوئی نشانی پیش کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، قرآن میں اللہ نے کلیہ بیان کر دیا ہے کہ کسی رسول سے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نشانی پیش کرے، کوئی ایسا معجزہ دکھا دے ان کو جس طرح وہ چاہیں، کوئی بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کی اذن، اللہ کا اذن جب ہوتا ہے نا اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، نشانی ظاہر ہوتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نشانی ظاہر نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نبی کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے جو پیدا کر دی تھی، یہ اللہ نے کی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے سانپ بنانا، سانپ سے پھر وہ عصا ہی بنا دینا، یہ اس طرح ان کے ہاتھ کے اندر جو چمک تھی، چمک پیدا کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا بہہ جانا، یہ فواروں کی طرح، یہ اللہ کے اذن سے ہی تھا۔ اس طرح چاند کے جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ شق قمر والا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہے، یہ تو کلیہ ہے۔ اس لیے یہ فاتح بہا جو امر ہے نا، یہ امر تعجیز کے لیے ہوتا ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں بھی ہے
گرامر کی کتابوں میں امر تعجیز کے لیے، یعنی عاجز کرنے کے لیے، کہ یہ تو کر تو سکتا نہیں ہے، اگر ہے طاقت تو کر کے دکھا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر استطاعت تو نہیں تھی، تو اللہ نے اس لیے ان کے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ کے اندر یہ ہے استطاعت یا آپ کے بس کی بات ہے، کوئی سرنگ زمین میں، کہ سرنگ سے جو ہے نا کوئی نشانی نکال کے دکھا دے ان کو زمین سے یا اوپر سے، یعنی آسمان میں جا کے سیڑھی پر چڑھ کے تو کوئی نشانی لا دو ان کو، تو یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے تھے نا۔ اس لیے فاتح بہا جو یہاں مقدر ہے نا، یہ امر تعجیز کے لیے ہے، یعنی عاجز کرنے کے لیے۔ یعنی اگر آپ خود ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں نا کسی طریقے سے، تو وہ کر کے دیکھ لیں پھر آپ۔ تو اس طرح تو آپ کے اندر تو استطاعت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ کو غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ اللہ ان کو اگر سب کو ہدایت دینا چاہے نا تو دے سکتا ہے، اللہ میں ہے یہ قدرت ہے۔ لو شاء لہدی الناس جمیعا، اگر چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ کون جو ہوتا ہے نا، کون، یہ ہے دوسرا امر کونی، ایک امر شرعی ہوتا ہے۔ شرعی امر تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، بہت سارے ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ شرعی اوامر، اقیم الصلاۃ مثلا، یہ شرعی امر ہے۔ آمنوا باللہ ہے، یہ شرعی امر ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ شرعی امر ہے، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن کونی امر جو ہے نا وہ نہیں ہوا۔ اگر کونی امر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، ایمان لے آؤ کونی امر، تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اسی وقت ہی۔ ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ، یہ دو قسمیں ہیں۔ ارادہ کونیہ کے تحت جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ارادہ شرعیہ کے اندر جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ مراد وہ حاصل ہو جائے، دونوں میں فرق ہے۔ ارادہ کونیہ کے اندر مراد محبوب ہوتی ہے، محبوب، لیکن واقع ہونا ضروری نہیں ہے کہ واقع ہو جائے، محبوب ہونا ضروری ہے۔ ارادہ کونیہ کے اندر مراد کا وقوع ضروری ہے، لیکن محبوب ہونا ضروری نہیں ہے، محبوب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہو جاتا نا تو سب نے ایمان لے آنا تھا، سب نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا نہیں ہے، کیونکہ اس میں حکمت ہے، نہ کرنے میں حکمت ہے۔ حکمت یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کر دی ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرما دی ہیں، راستے دکھا دیے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں۔ اب ان کو اختیار بھی دے دیا ہے ہدایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا، نیکی کو قبول کرنے کا یا بدی کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اب اپنے اختیار کے ساتھ جو وہ قبول کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ارادہ کونیہ کر لیتا ہے۔ اگر کوئی قبول کرنا چاہے اللہ پیدا کر دیتا ہے ہدایت، یعنی عمل جو ہے نا، انسان کا عمل یا نیت وغیرہ، یہ اس کا فعل یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر یہ ارادہ کرتا ہے نا کہ پسند کرتا ہے کہ چلو میں قبول کر لیتا ہوں، تو اللہ توفیق دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ پھر اس میں امتحان بھی ہے۔ اگر یہ سب کو اللہ ویسے ہی ہدایت دے دیتا نا، پھر امتحان کی جو حکمت ہے نا یہ ختم ہو جانی تھی۔ یہ دارالامتحان ہے دنیا، پھر امتیاز نہیں ہونا تھا، اچھے برے کا امتیاز، کہ پھر یہ بھی ہے کہ وہ قہری ہدایت بن جانی تھی، قہری ہدایت۔ اور قہری ہدایت پر جزا مرتب نہیں ہوتی، اختیاری ہدایت پر ہوتی ہے، اختیاری ہدایت۔ تو یہ ادھر تو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ تو یہ اختیاری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کون ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ابتلاء، کہ عمل میں احسن کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا تھا۔ یہ ساری حکمت فوت ہو جانی تھی اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت دے دیتا۔ تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اسی طرح ہی
ہو کہ ان کے سامنے نیکی اور بدی دونوں رکھے جائیں، اور تاکہ معلوم ہو کہ کون جو ہے نا وہ قبول کرتا ہے، کون نیک بنتا ہے، کون بد بنتا ہے۔ اس پر پھر آخرت کے اندر بھی وہ حساب و کتاب اہل نار اور اہل جنہ فیصلہ جو ہے نا ہونا تھا۔ تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا سورت بنی اسرائیل کے اندر، جو ترجمہ سنایا تھا سورت بنی اسرائیل کے اندر 6 مطالبے جو انہوں نے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ ان کو اتنا ہی کہہ دیں سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہ میرا رب سبحان ہے، پاک ہے، یعنی وہ عاجز نہیں ہے، وہ قدیر ہے، وہ ان تمہارے مطالبات کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے یہ، سمجھ لگی نا۔ آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ بس آپ جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہوں، آپ جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ یہ ہرگز معنی جو ہے نا لا تکوننا کی جو نون تقید ثقیلہ ہے اس کا معنی ہے، یہ تاکید کے لیے ہے نا، یہ ایک ہے لا تکن، ایک ہے لا تکوننا، لا تکوننا میں تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ ہرگز اس لیے معنی ہے کہ کبھی بھی آپ، ہرگز آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ہے، یعنی ایسا آپ خیال مت کیجئے، کبھی بھی نہ کیجئے کہ کوئی نشانی دیکھ کے یہ ایمان لے آئیں گے، یا کوئی معجزہ جو خود وہ کہتے ہیں ان کے اپنے اختیار، اپنا یعنی منتخب کیا ہوا کہ جو وہ مطالبہ کرتے ہیں اگر ان کا یہ پورا کر دیا جائے تو یہ ہدایت قبول کر لیں گے، یہ آپ کبھی بھی اس طرح کا خیال نہ کریں۔ جتنا خود ایک نشانی انہوں نے طلب کی تھی، کوئی بڑی نشانی، شق قمر، چاند 2 ٹکڑے ہو کے سامنے نظر آ گیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ اس کو جادو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادو ہے، سحر مستمر، کہ یہ جاری جادو ہے، یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا، ہدایت پھر بھی قبول نہیں کی تھی۔ تو ہدایت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، انما علیک البلاغ، بلاغ یعنی تبلیغ آپ کے ذمے ہے، آپ نے پہنچا دینا ہے، آگے ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے آپ اس طرح کی سوچ نہ سوچیں کہ اگر ان کے انتخاب کے مطابق ہی کوئی نشانی پیش کر دی جائے گی تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، ایسے نہیں، یہ اللہ کو علم ہے کس نے اسلام قبول کرنا ہے کس نے نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا ہے جو قبول کرنے والے ہیں، انما لفظ بول کے، انما حسر کے لیے ہوتا ہے نا، انما یستجیب الذین یسمعون، استجابہ یستجیبو کا معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، قبول کرنا، اجابہ یجیبو اور استجابہ یستجیبو ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو یہ انما حسر کے لیے ہے، یعنی قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں، صرف والا معنی آگے نا انما کی وجہ سے کہ قبول تو وہی کرتے ہیں یا صرف وہی کرتے ہیں، یسمعون جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں، سنتے کون ہیں؟ اہل ایمان۔ اس میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے، کیونکہ صحابہ کرام مکی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مدنی دور میں اس طرح وہ سب ہی مراد ہیں اس کے اندر۔ یسمعون یہ کافروں کے مقابلہ میں ہے، سارے نا قبول کرنے والوں کے مقابلہ میں۔ تو والموتى یبعثھم اللہ، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا، جو مردے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا۔ یہاں یہ موتا جو ہے نا یہ مشبہ بھی ہے،
اور مشبہ محذوف ہے۔ کفار کو موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو مشبہ بھی ہی ذکر کر دیا ہے۔ یہ استعارہ تصریحیہ بن جاتا ہے، تصریحیہ۔ اس میں یہ وجہ شبہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے نہ سننا، کیونکہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو یہ کافر جو ہے نا یہ بھی حق بات کو جو ہے نا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر آواز پڑ بھی جائے تو قبول نہیں کرتے، سمجھ لگی نا؟ یعنی جس طرح سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس طرح ہے۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردوں اور بہروں اور گونگوں کے ساتھ، اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہاں مردوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے۔ تو مردہ جو ہے نا کوئی جواب بھی نہیں دیتا، اس کے ساتھ بات چیت کی جائے تو وہ بات نہیں کرتا، نہ جواب دیتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات عام لکھی ہوئی ہے، ہدایہ میں بھی ہے، کنز قدوری، شرح بقایا وغیرہ میں۔ اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں فلاں بندے کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اگر اس کی زندگی میں بات کر لینا تو قسم ٹوٹ جائے گی اس کی، لیکن اگر اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ بات کرے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس میں وجہ یہی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، مردہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، الآیات البینات فی عدم سماع الاموات علی مذہب الحنفیۃ السادات، یہ کتاب کا نام ہے، عدم سماع موتیٰ پر ہے، حنفیوں کی کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں ابو الخیر نعمان بن محمود آلوسی۔ یہ محمود آلوسی یہ تفسیر روح المعانی والے ہیں، یہ روح المعانی تفسیر ہے ان کی، قرآن کی، تو ان کے بیٹے ہیں یہ نعمان، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی ویسے ہو چکا ہے، شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے اس پر تعلیقات لگائی ہیں، شروع میں ایک تفصیلی مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے، سماع موتیٰ کے جو قائلین ہیں ان کا رد کیا ہے اس مقدمے کے اندر، کافی تفصیل سے ہے، وہ ان کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ مردہ جو ہے نا یہ سنتا نہیں ہے، مردہ سنتا نہیں ہے، جس طرح زندہ میں اصل کیا ہے، حی کے بارے میں اصل کیا ہے، سننا، نہ سننے کی دلیل چاہیے، اس طرح میت کے بارے میں اصل ہے نہ سننا، سننے کی دلیل چاہیے، اگر سننے کی دلیل مل جائے نا کسی، اسی تک محدود ہوگا وہ، جس طرح کرانیال والی حدیث ہے، یا پھر کلیب بدر والی، کلیب بدر والا واقعہ، یہ اصل کے خلاف ہے۔ اور ادھر حی میں اصل کیا ہے، سننا، نہ سننے کی دلیل کیا ہے ادھر، اگر مثلا کوئی بندہ بہرا ہے، یہ کانوں سے سنتا نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ نہیں سنتا، یہ زندہ ہے، سنتا نہیں ہے، لیکن اس کو کلیہ نہیں بنایا جائے گا کہ چونکہ یہ انسان ہے، بہرا انسان ہے، یہ نہیں سنتا، تو سارے انسان ہی نہیں سنتے، سارے انسان زندہ وہ نہیں سنتے، اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، یہ قیاس فاسد ہوگا، مال فارق ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ کلیب بدر والے واقعہ کو دیکھ کے یا کرائے نیال والے حدیث کو دیکھ کے کلیہ بنا دیا جائے گا نا کہ سارے انسان ہر وقت ہی سنتے ہیں، یہ قیاس فاسد ہوگا، کیونکہ یہ اصل کے خلاف ہے، سمجھ لگی نا؟ تو موتیٰ میں اصل یہی ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر واضح ایتیں بھی موجود ہیں، انک لا تسمع الموتیٰ، یہ بھی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، یہ بھی ہے۔ تو والموتیٰ یبعثھم اللہ، مردوں کو اللہ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے، یہ سب اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یہ کافروں کو ایک قسم کی جو ہے نا یہ تحدید ہے،
یعنی دھمکی اور وعید کہ اب تو یہ سنتے نہیں ہیں، حق کو قبول ہی نہیں کرتے اب، لیکن اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ پھر اس دن پوچھے گا، محاسبہ کرے گا، مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا، یہ ان کو وعید سنانا ہے۔ یہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ یہ منکرین نبوت، کافر جو ہے نا وہ منکرین نبوت بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ دیکھو پہلے جو پڑھے تھے نا ہم نے اسباق، اس میں توحید کا ذکر تھا، توحید و رسالت کا عموماً ذکر ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر اکٹھا ہی۔ پہلے توحید کا ذکر تھا، توحید کے منکرین کا رد تھا، وہی نبوت کے بھی منکر تھے، وہی جو توحید کے منکر تھے۔ تو اس وقت دلائل دیے جا رہے تھے ان کو یہ توحید کے اور شرک کی تردید میں۔ تو اب جو ہے نا یہ دوسرا تھا رسالت والا مسئلہ، اس میں رسالت کے جو ہے نا رسالت کا بیان اور منکرین رسالت کے شبہات کا رد ہے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی ایسے ہی ہے نا، پہلے توحید ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، آخر تک یہ ساری توحید ہے۔ اور بعد میں جو ہے نا یہ اگلے رکوع میں یہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، وہاں رسالت ہے، وہاں رسالت ہے توحید کے ساتھ۔